محمد فضل خان میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ ہماری گزشتہ چند دنوں سے جو میری آپ لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہمارا مین موضوع ہے یوکرین کے کرائسس، اور بہت سے دوست میرے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں آج کہ اس کو یوں سم اپ کر دیا جائے آج یوکرین کی بات کو، کہ بہت سے میرے اور دوست ہیں، میں پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے بات کیا کرتا تھا تو انہوں نے میرے پہ بڑا زور دیا کہ جی آپ کو چینل بنانا چاہیے، کیا چینل پہ آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا جی 10 منٹ سے بڑی نہ بنایا کریں، کوئی دیکھتا نہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا جی میں اگر بات کروں گا آپ کے کہنے پہ میں یہ بنا رہا ہوں تو میں اپنے میرے سے بات کروں گا۔ اگر 1 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے بھی کوئی ایک بھی اس کو دیکھتا ہے تو میرے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ کسی ایک بندے کو بھی اگر سمجھ آ جائے، خیر تو یہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20 جو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ پیوٹن کیا چاہتا ہے؟ جب دوسری جنگ عظیم کی شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمینیا بہت بڑی ریاست تھی ایک، تو اس نے بیسیکلی اس نے یہ کہا تھا جی جو پہلی جنگ عظیم میں تو جو تم نے ہمارے علاقے ہتھیائے ہیں ہمیں واپس کرو۔ تو پولینڈ کو بھی جرمنی کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، تو اس نے آگے بڑھ کے پولینڈ کے اوپر حملہ کر کے سب سے پہلے اپنے وہ علاقے واپس لیے۔ اسی طرح اس نے آسٹریا کے ساتھ کیا۔ تھوڑا بہت بھی کسی کو اگر شغف ہے ہسٹری کا تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پیوٹن جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا تو وارسا پیکٹ تھا، یعنی جو وہ لوگ جو شامل تھے جو رشیا کے بلاک میں تھے انہوں نے وارسا پیکٹ کیا ہوا تھا، جیسے کہ نیٹو کا پیکٹ تھا کہ یورپ کے ایک ملک پہ حملہ پورے یورپ پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو وارسا کا بھی یہ تھا کہ کسی ایک ملک پہ حملہ پورے وارسا پہ ہوگا، رشیا اور اس کے ساتھی ملک اس پہ اس کا دفاع کریں گے۔ بہت کم لوگوں نے اس بات کو نوٹس بہت کم لوگوں نے اس بات کا لیا ہے کہ پیوٹن نے پہلے تو یہ تھا کہ یوکرین کی بات، یوکرین جب آپ شکار کھیلتے ہیں نا، مچھلی کا شکار کھیلتے ہیں تو آپ کنڈے کے ساتھ تھوڑا سا چارہ لگاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے۔ انہوں نے یوکرین کو چارے کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ اصل تو جو پیٹ ہے وہ یوکرین تھا، پرے تو تھا رشیا۔ الٹا کیا ہوا؟ الٹا آگے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر میں 91 میں جو رشیا کا ٹوٹنا تھا نا وہ اس کو ابھی اس کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے۔ اور پھر جو نیٹو تھا اور امریکہ تھا وہ اس کی سرحدوں پہ آ گئے تھے، چاروں طرف سرحدوں پہ آ گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اس کے لتھوینیا وغیرہ پولینڈ وغیرہ آپ دیکھیں نا تو وہ سب نیٹو کے حصہ بن گئے ہیں۔ مطلب نیٹو جو ہے نا رشیا کے بارڈر پہ آ گیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا مجھے بہانہ مل جائے، کچھ چیز مل جائے۔ اب جب وہ یوکرین کی بات ہوئی نا 2014 میں اس نے یوکرین نے بہت لمبا چوڑا دنگا فساد ہوا تھا اس کے خلاف، کرپشن کے خلاف تو بڑی عوامی مہم چلی تھی۔ تو وہ بھی کہتے ہیں، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ملکوں کا ہاتھ تھا، وہ وہاں گڑبڑ کرانا چاہتے تھے تاکہ پرو رشیا حکومت، کہنے والے کہتے ہیں پرو رشیا حکومت ختم ہو جائے، وہاں جمہوریت آ جائے۔ تو اتنا زیادہ فساد ہوا کہ وہاں پہ جو پرو رشیا صدر تھا نا اس کو وہاں سے بھاگ کے رشیا میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ اچھا بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یوکرین کو یہ دن ایک کامیڈین نے دکھائے ہیں۔ وہیں ایک نوجوان لڑکا تھا، کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، جاب تھی نہیں، تو انہوں نے 3-4 لڑکوں نے مل کے کیا کیا، وہ جو چھوٹی فلمیں ہوتی ہیں نا، منی فلمیں ہوتی ہیں جو صرف آپ ویڈیوز وغیرہ جس کے ریلیز کرتے ہو، تو اس نے ایک کامیڈی فلم بنائی، اس کا نام تھا سرونٹ آف دا پیپل، لوگوں کا خادم۔ ہٹ ہو گئی، دوسری بنائی، ہٹ ہو گئی، تھوڑے پیسے آ گئے، اس نے انگلینڈ نیو یارک وغیرہ میں جا کے نا اگلی فلم بنائی۔ تو وہ بیسیکلی اس کا جو تھی وہ کامیڈی فلم، لیکن اس کا تھا کیا کہ کرپشن کے خلاف وہ کام کرتا تھا۔ اس فلم کے اندر اس نے یہ دکھایا کہ وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ اپنے ملک کا صدر بن گیا۔ اب جب یوکرین میں سارے کے سارے بالکل افراتفری مچ گئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو مل بھی جائے گا یوٹیوب کے اوپر نا، وہ فوٹیج مل جائے گی۔ اس کے کچھ دوست تھے، وہ جو اس کی فلم کا نام تھا نا سرونٹ آف دا پیپل، انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں سرونٹ آف دا پیپل کے نام سے ایک سیاسی پارٹی رجسٹر کروا دی۔ اس نے کہا یار تم نے یہ کیا کیا؟ کہا نہیں جی ٹھیک ہے بس اب یہ یاد رکھیں وہاں کرپشن 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 ہو رہی ہے، اور وہ صدارتی امیدوار بن گیا، کھڑا ہو گیا اس کرپشن کے چکر میں نا کہ اب ملک ہمارا تبدیل ہوگا، اب ترقی ہوگی، یہ بندہ یہ کرپشن کے خلاف ہے، تو اس نے فلمیں بنائی ہیں کامیڈین نے، وہ الیکشن جیت گیا وہ، اور وہ یوکرین کا صدر بن گیا۔ آج کل جو موجودہ یوکرین کا صدر ہے نا یہ وہی شخص ہے، کامیڈین۔ نہیں سمجھ آئی اس کو کہ میں پرے ہوں، پریڈیٹر ہوں،
یا میں بھیٹ ہوں۔ شیر پکڑنے کے لیے نا بکری باندھ دی جاتی ہے، تو یہ وہ بکری ہے جو شیر پکڑنے کے لیے باندھی گئی تھی۔ الٹا شیر نے کیا کیا، ایک فکرہ جو پوری دنیا مس کر رہی ہے۔ پیوٹن نے جب 2014 میں رفڑ بنا تھا، جب اس نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا، تو بڑے نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک موقع ملے۔ تو یہ جو یورپین ہے نا، جب سے یہ آئی ٹی وغیرہ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور آیا، تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا، اور لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ یورپین اور امریکن اتنے عقل مند نہیں ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں، یہ بڑی آسانی سے بیوقوف بنے ہیں۔ یوکرین کی اتنی اہمیت ہے، اتنی گندم ہوتی ہے۔ یوکرین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ یورپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، یعنی یورپ کی روٹی ہے یہ یوکرین۔ اتنی زیادہ گندم ہوتی ہے اور یہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ پورے یورپ میں تیل، پیٹرول، ڈیزل اس کی قیمت نہیں بڑھی، لیکن وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، جو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو ہے نا یورپین یونین والے، امریکہ والے بیٹھ کے اپنے لوگوں کو لمبی لمبی تقریر کر کے بتا رہے ہیں، او جی آپ صبر کریں، ہم نے ان کے اوپر جو لگائی ہیں نا یہ پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں بس ان کے اوپر، یہ رشیا تباہ ہو جائے گا، اس سے رشیا برباد کر دیں گے۔ کیونکہ لوگ ان سے یہ پوچھیں گے، وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ میری یہ ویڈیوز بنانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس طرح ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا شعور پیدا ہو جائے۔ یار یوکرین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یوکرین میں تم نے پنگا لے کے تو ہماری ڈب روٹی، ہماری بریڈ، ہماری کھانے پینے کی چیزیں، پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی جو پہلی آسمان سے لگی ہوئی ہے، تم نے کیوں مہنگی کر دی ہے؟ اقتصادی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا، لیکن جب یہ تقریباً مسئلہ حل ہوا نا، نیٹو میں تو اب تک شامل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی کچھ شرائط پوری نہ کرو۔ تو اگر وہ یوکرین کو یورپین یونین میں شامل بھی کرتے ہیں نا، تو 8 سے 10 سال لگنے تھے۔ اس نے کہا نہیں جی، اب تو میری شرط یہ نہیں ہے، اب تو میری شرط یہ ہے کہ آپ 1991 کی پوزیشن پہ واپس جاؤ۔ لتھوینیا، لیٹویا، یہ جتنے پولینڈ وغیرہ، یہ رومانیہ وغیرہ، یہ آسٹریا وغیرہ جتنے ملک ہیں، اس نے یہ شرط رکھی کہ اب میری شرط یہ ہے کہ جتنے ملکوں کو تم نے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد نیٹو میں شامل کیا ہے، ان کو بھی نیٹو سے نکالو، مسئلہ یہاں سے خراب ہوا۔ اس نے نئی شرط رکھ دی، اب وہ یوکرین میں داخل ہو گیا۔ یوکرین کے لوگوں کو دشمن بنانا نہیں چاہتا، وہ ڈیم تباہ کر دی ہیں اس نے، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ڈپو تباہ کر دیے، گیس کی پائپ لائن تباہ کر دی، گندم کی سپلائی اس نے روک دی ہے، جتنے بھی فوجیوں کے ڈپو تھے جہاں اسلحہ وغیرہ تھا سارے تباہ کر دیے، بجلی گھر اس نے تباہ کر دیے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جب حکومت، ایک بات وہ یہ چاہتا ہے کہ سبق دینا ہے اس نے ساروں کو، ایک تو ان اسٹیٹس کو دینا ہے جو اس کے ساتھ ہیں، جو نیٹو میں ہیں، دوسرا پوری یورپین یونین کو، امریکہ کو سبق دینا ہے اس نے۔ اب وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ چاہے تو 24 گھنٹے میں اس کو لے سکتا ہے، 24 گھنٹے میں اس کو لینے پہ تیار نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے میں صرف چیدہ چیزوں کو گراؤں گا۔ اگر کسی ملک کا دارالحکومت دشمن کو حملہ کرے، دارالحکومت اگر دشمن کے قبضے میں چلے جائے، تو بتائیں باقی کچھ رہ جاتا ہے؟ یوکرین کا یہ حال ہے، دارالحکومت ہاتھ سے جا چکا ہے، بڑے 6-7 شہر ہاتھ سے جا چکے ہیں، اور وہ آرام سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج اس نے کیا کیا؟ آج اس نے انتہائی خطرناک کام کیا۔ پوٹن نے کیا کیا کہ جو ایٹمی اسلحہ ہے نا، اس کا جتنا بھی ایٹمی اسلحے کی جو فوج ہے، جن کے پاس ایٹمی اسلحہ، ایٹمی میزائل ہیں، آبدوزے بھی ہے، زمینی فوج بھی ہے، فضائی فوج بھی ہے، آج اس نے ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اور کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یورپ والے، امریکہ والے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، میں نے ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کیا بولا؟ امریکی صدر نے بولا کہ پیوٹن کا یہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہو گئی کہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی غلطی کرے گا تو ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یورپ اور امریکہ دوبارہ پھر انتہائی خطرناک سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ اس نے اپنی ایٹمی، جو اس کی فوج ہے نا، جو ایٹم کا ہینڈل کرتی ہے، اس نے ان کو ہائی الرٹ کر دی ہے۔ ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ اوپر سے اجازت لینی، اگر کوئی ایسی سچویشن بنے، آپ نے اوپر سے کلیئرنس نہیں لینی، آپ نے فوراً حملہ کر دینا ہے۔ کون سا حملہ؟ ایٹمی حملہ۔ اب پیوٹن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، آپ یوکرین کا صدر یہ کہتا ہے جی دنیا کے 28 طاقتور ترین ملکوں نے اور امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، کچھ نہیں کر رہے ہمارے لیے۔ کل کو اگر یہ پولینڈ پہ حملہ کر دے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یورپین یونین اور امریکہ اپنی فوج اتاریں گے وہاں رشیا سے لڑنے کے لیے؟ یہ تو عالمی جنگ ہو گئی۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔
اس کے بعد کیا کریں گے وہ؟ جب وہاں جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ جیت نہیں پائیں گے وہاں، یہ نہیں جیتیں گے۔ جب یہ جیت نہیں پائیں گے تو کیا اپنے ایٹمی میزائل چلا دے گا امریکہ، یا یورپین یونین اپنے ایٹمی میزائل استعمال کرے گی، یا جرمنی؟ تھوڑا سا پیچھے جائے، ریمائنڈ کریں، اگر جرمنی کے پاس ایٹم بم ہوتے تو کیا ہٹلر خاموشی سے خودکشی کر لیتا؟ وہ سارے کے سارے ایٹمی میزائل چلانے کے بعد، فائر کرنے کے بعد، اس کے بعد اپنے آپ کو گولی مارتا ہوا۔ اب پیوٹن نیٹو سے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ 1991 کی جگہ پر واپس جاؤ، وہ ملک جن کو تم نے نیٹو میں شامل کیا ہے، نیٹو وہاں سے بھی نکلے۔ اور یہ جو ملک ہے نا، لیٹویا وغیرہ، جس کا میں نام لے لوں آگے پیچھے کے ملک جو چلے گئے ہیں نیٹو میں، یہ یوکرین کو ان کے لیے مثال بنا رہا ہے اور یہ آگے بڑھے گا۔ اتنی خطرناک سچویشن میں پوری دنیا آ کے کھڑی ہو گئی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے میڈیا پہ، وہ ابھی بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، کرنٹ افیئر کے پروگرام یہ نہیں ہوتے۔ کرنٹ افیئر کے پروگرام پاکستان میں سے دو ہیں، ایک میں وہ ڈاکٹر شاہد بیٹھتا ہے، ایک میں وہ ہارون رشید آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ انالیسز، یہ 3 یا 4 سیاسی پارٹیوں کے بندوں کو بلاتے ہیں، مختلف سوال کرتے ہیں، ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، کرنٹ افیئر ہو گیا جی، اس کو کرنٹ افیئر کہتے ہیں۔ لانگ مارچ ہو رہا ہے جی، لانگ مارچ کا کیا ہو جائے گا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ عدم اعتماد آ رہی ہے جی، پھر کیا ہو جائے گا؟ عدم اعتماد آئے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، پاکستان میں کبھی نہیں ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو دیکھ لو جی، ہمیں یوکرین سے کیا لینا، ہمیں رشیا سے کیا لینا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی پرائسز کی قیمت ابھی اور اوپر جائے گی، ہائپ پہ جائے گی، چونکہ ہم اپنے آگے پیچھے کے حالات پہ نظر نہیں رکھتے، اس لیے بڑی آسانی سے ہمارے جتنے بھی میں سب کو کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، بڑی آسانی سے ٹی وی پہ آ کے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، بڑی آسانی سے ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ ملک تباہ ہو گیا، ملک اجڑ گیا، ملک برباد ہو گیا، ملک یہ ہو گیا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پوری دنیا یورپ اور امریکہ کی مہنگائی کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے کرونا کے بعد، اور ابھی کرونا کے ساتھ ختم نہیں ہوئے تھے، رشیا آگے کود پڑا۔ اگر ہم واپس اپنے اس اوریجنل ٹاپک کے اوپر آ جائیں تو پیوٹن یہ کہتا ہے، ایک تو اس نے اپنی ایٹمی جو اس کی فوج ہے، جو ایٹم کو ہینڈل کرتی ہے، ہر آپ دوست جس پہ ایٹمی میزائل لگا ہوا ہے، ہر وہ گاڑی جو لینڈ پہ چل رہی ہے جس پہ ایٹمی میزائل لگے ہوئے ہیں، آن دا موو رہتی ہیں وہ، ہر وہ طیارہ جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے ایٹمی میزائل لے کے جانے ہیں، ایٹمی میزائل میں ایندھن بھرنا پڑتا ہے، انہوں نے اس میں ایندھن بھر دیا اور جہاز کے نیچے ان کو فٹ کر لگا دیا، اور ریڈ الرٹ۔ جس آپ دوست کی جو ڈیوٹی ہے نا کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں اس نے کون سے ملک پہ حملہ کرنا ہے، وہ سمندر کے نیچے رہ کے اس ملک کے ساتھ قریب جا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ جاپان پہ کرنا ہے، امریکہ پہ کرنا ہے، فرانس پہ کرنا ہے، جرمنی پہ کرنا ہے۔ ملک کے اندر جتنے ایٹمی میزائل ہیں، جن کو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہوئی ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں کون سے میزائل نے کس طرف پرواز کرنی ہے، وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھ کے بٹن کا ڈھکن کھول کے بیٹھ گئے کہ کسی وقت بھی آرڈر آئے گا کہ ہم نے بٹن دبا دینا ہے۔ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے، خطرناک سچویشن یہ اس لیے ہے کہ پیوٹن یوکرین نہیں مانگ رہا، صرف وہ کہتا ہے یہ تو میں نے لے لیا ہے، یہ تو ہے ہی میرا، 1 مہینہ بھی وہاں لڑائی چل سکتی ہے، وہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں گیا ہے، اس کے اوپر اپنی مرضی کی حکومت بٹھائے گا، الیکشن بھی نہیں ہونے دے گا، ہلنے بھی نہیں دے گا، مارے گا، رونے بھی نہیں دے گا۔ اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ پیوٹن نے جو کہا ہے کہ 1991 کی پوزیشن پہ جاؤ، اور جو ملک تم نے سوویت یونین کے وارسا پیکٹ والے یورپین یونین میں شامل کیے ہیں، سارے خالی کرو۔ اس علاقے میں کوئی ایٹمی میزائل نہیں ہونا چاہیے رشیا کی طرف، وارسا پیکٹ کے کسی ملک کے پاس وہ میزائل نہ ہو جو رشیا کی طرف آئے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایڈوانس کروں گا۔ یوکرین کے بعد اب ان ملکوں کے اوپر اس نے اگر حملہ کر دیا تو میں پھر دو بات دوہرا رہا ہوں، کیا یورپین یونین اپنی فوج وہاں اتار دے گی؟ کیا امریکہ اپنے فوجی وہاں اتار دے گا؟ کیا یہ سارے کے سارے 30-32 ملک مل کے رشیا کی فوج کے خلاف لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھا چلو، اگر وہ لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پیوٹن نے اپنی وہ والی، اور یاد رکھیں دنیا میں جتنے ایٹمی اسلحہ ہیں، جتنا بھی،
اس کا آدھا رشیا کے پاس ہے، اور جس کی میں کہہ رہا ہوں جو ہائی الرٹ پہ چلا گیا، جو کہ امریکہ نے نہیں کیا ہوا، فرانس کا نہیں ہے، جرمنی کا نہیں ہے، ریڈ الرٹ پہ نہیں ہے، وہ گرے زون میں رہتے ہیں، یلو میں بھی نہیں آتے، گرے زون میں رکھا ہوا انہوں نے۔ ہائی الرٹ امریکہ نے اس کے جواب میں ہائی الرٹ نہیں کیا، یورپ نے اس کے جواب میں ہائی الرٹ نہیں کیا۔ رشیا کی جو آبدوزیں ہیں، رشیا کے جو ایٹمی اسلحہ ہے، وہ اس وقت ہائی الرٹ پہ چلا گیا۔ کیوں؟ تم نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کوئی حملہ نہیں کر سکتا رشیا پہ، اس کو پتہ ہے یوکرین میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نیٹو والے کہتے ہیں ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، لیکن جب پوٹن آگے بڑھے گا تو کیا کوئی آگے بڑھ کے ان کی مدد کرے گا؟ کیا کوئی اتنی ہمت کرے گا کہ امریکہ کی فوج، جرمنی کی یا فرانس کی فوج ہے، وہ رشیا سے لڑنے کے لیے اتار دی گئی ہے، اور جب یہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو کیا رشیا کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا؟ کیا وہ لڑائی، اس لڑائی کا مطلب تیسری عالمی جنگ نہیں ہے؟ جو لوگ تاریخ سے شغف رکھتے ہیں نا، آؤٹ آف نو ویئر، یوں سیکنڈز میں، بالکل سیکنڈ ورلڈ وار شروع کرنے کا طریقہ یہی تھا، اور ڈیمانڈ ہٹلر کی بالکل وہی تھی جو آج پیوٹن کی ہے۔ پیوٹن صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اپنی پہلی موو بناؤں۔ وہ جس کا شکار کرنے کے لیے آئے تھے نا کہ ہم پابندیاں لگا کے اس کو گرائیں گے اور تھوڑا اس کو ہم کمزور کریں گے اور نتیجتاً چائنا آٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گا، وہ الٹا خود شکار، ان کو پتہ چلا یار یہ تو ہمیں بیوقوف بنا گیا، پھنس گئے ہیں، ساری دنیا پھنس گئی ہے، اور یہ پابندیاں رشیا کا کچھ کریں گی؟ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ وہ والی گیس کی پائپ لائن جو یورپ کو جاتی تھی یوکرین سے، آج رشیا نے وہ پائپ لائن بھی اڑا دی ہے، کسی قسم کا انفراسٹرکچر ان کا باقی نہیں رہا، اور اسپیشل فورسز جس کو ہم کمانڈوز کہتے ہیں، ان کا جو کیف ہے نا، ان کا جو کیپٹل ہے، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے 200 اسپیشل فورسز کا فوجی مارا گیا یوکرین کا۔ اب خود سوچیں کتنی انٹینس اور کتنی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود رشیا قبضہ کرنے پہ تیار نہیں ہے، وہ لمبے سے لمبا اور زیادہ سے زیادہ سبق سکھانا چاہتا ہے EU کو، امریکہ کو۔ کیا وہ سبق سیکھیں گے؟ کیا جب ایکچوئل ٹائم آ جائے گا لڑنے کا تو کیا وہ اپنی فوج اتاریں گے؟ اور یوکرین کے بعد یہ اپنی اگلی موو بنائے گا۔ جب یہ اپنی اگلی موو بنائے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آگے پیچھے کی چیزوں پہ نظر رکھیں، لانگ مارچ پہ تو طریقہ اعتماد نہیں رہ گیا۔ پاکستان، ہماری جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے نا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آگے آنے والے دور میں کچھ ایسے دماغ، آنکھیں اور کان ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں کون آگے بیٹھے گا؟ اسلام آباد میں وہی آگے بیٹھے گا کہ جس کو اگلے آنے والے حالات میں اسٹیٹ جن پہ بھروسہ کرے گی۔ ابھی انہوں نے جو اقتصادی پابندیاں لگائی، بڑی انٹرسٹنگ بات آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے بیرون ملک اثاثے، گھر، جائیدادیں، مکان کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ رشیا کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں لگی ہیں، انہوں نے پیوٹن پہ، ان کی جو ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے ان پہ، صدر پہ، وزیر خارجہ پہ، اگر کسی کی کوئی جائیداد رشیا سے باہر موجود ہے، اگر کسی کا کوئی اکاؤنٹ رشیا سے باہر موجود ہے، تو انہوں نے سارا فریز کر دیا ہے۔ ہمارے وہ لوگ، وہ سیاستدان خاص طور پہ کہ جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، یہ بات وہ جانتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، وہ لوگ جن کی جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں، وہ کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں کریں گے جو اس ملک کے حق میں ہوگا۔ کیوں؟ اگر رشیا کی طرح، اگر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کے حق میں ہوگا تو رشیا کی طرح پابندیاں لگیں گی۔ جب رشیا کی طرح پابندیاں لگیں گی تو اس میں MNA، MPA، سارے صدر، وزیر اعظم، ہر وہ شخص جس کی جائیداد ہے، سیاست میں جس کا کوئی انوالومنٹ ہے، اور اس کی پاکستان سے باہر کہیں بھی کوئی جائیداد ہے یا اکاؤنٹ ہے، وہ فریز کر دیا جائے گا، لے لیا جائے گا۔ وہ شخص جس کے ملک سے باہر اثاثے ہوں، اس سے سبق سیکھنے والی، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کے اثاثے اس ملک سے باہر ہوں گے وہ آپ کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا تو میرے پابندیاں لگیں گی، تو سب سے پہلے میرے اثاثے، میرے کروڑوں اربوں ڈالر یا پاؤنڈ یا جو یورو جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے فریز ہو جائیں گے اور میرے سے چھین لیے جائیں گے۔
रशिया पे यही पाबंदियाँ लगी हैं। खबरें देख लें उठा के, पाबंदियाँ लगी हैं तो देखें, लिस्ट में जाके यूट्यूब पे जाएं, नेट पे जाएं, जाके देखें पाबंदियाँ उन्होंने किस तरह लगाई हैं। जो इंग्लैंड में, अमेरिका में या जायदादें लेके बैठे हैं ना, वो फ्रीज हो जाएंगी, वो बेदखल कर दिए जाएंगे, पैसा ब्लॉक कर दिया जाएगा उनका। अब प्यूटन पर उन्होंने पाबंदी लगाई, प्यूटन को कौन सा एहसास है मुल्क से बाहर। अभी आपके वज़ीर ख़ारजा ने, जब आपका वज़ीर आज़म गया था ना रूस, तो उसने ये बात बताई है, कोई खुफिया बात नहीं है। उसने कहा जी अमेरिका से द हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन आया था, वो रूस की तरफ हम जा रहे थे ना, सदर साहब, वज़ीर आज़म, तो यकीन रोकने के लिए आए थे, कुछ कहने के लिए आए थे। तो उसने बड़ा खूबसूरत फिक्रा इस्तेमाल, उसने कहा जी उन्होंने बड़े मासूमाना सवाल किया था, हमने बड़ा मुदब्बिराना जवाब दे दिया है। क्यों दिया उन्होंने, जानते हैं? मुल्क से बाहर इनके असासे नहीं हैं, इनकी कोई जायदाद जब्त नहीं की जाएगी बाहर। रशिया का वज़ीर ख़ारजा, रशिया का सदर, रशिया के डोमा में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी जायदादें नहीं हैं बाहर। तो फिर जो एक सादी पाबंदी यूरोप और अमेरिका इन पे लगा रहा है, वो सारा फ्रॉड हुआ कि ना हुआ, सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए। क्योंकि उनके लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इस फैसले से हमारी जेब पे जो बोझ पड़ा है, जो कोरोना की वजह से पहली तबाह हुई है, क्यों किया तुमने ऐसा? हमें यूक्रेन में क्या इंटरेस्ट है? अगर आप रूस से 2500 किलोमीटर दूर बैठ के भी रूस को मार सकते हो, आप अपना बहरी बेड़ा समंदर में ले जाकर उसको मार सकते हो, तो यूक्रेन लेना आपके लिए ज़रूरी क्यों था? वो उनसे सवाल करेंगे। और मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि काश हम लोगों में भी इतना शऊर आ जाए कि हम भी अपने सरबराहों से ये सवाल कर सकें, यार ये जो तुमने किया है, इसमें हमें हमारा फ़ायदा क्या है, हमारा क्या टेक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्विटर यहाँ नहीं रुकेगा। अच्छा सबक, बहुत बुरा सबक, एक ख़तरनाक सबक सिखाएगा यूरोप को नहीं, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को। इस बात को मेक श्योर करेगा कि आइंदा जब मेरे मुंह से बात निकले या मेरे बाद आने वाले के मुंह से बात निकले, उसको सीरियस लिया जाए। और जब भी कोई ये फैसला करें जिसमें रूस का इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता हो, तो एक मरतबा नहीं, ये करोड़ मरतबा उस पर सोचें, और सोचने के बाद ये फैसला करें, नहीं भाई ये काम नहीं करना। अच्छी तरह सबक देगा। और जिस दिन ये वीडियो मेरी आप संभाल के रखिएगा, और जिस दिन यूक्रेन का मसला ख़त्म हो गया ना, ये ख़त्म नहीं होगा, ये नेटो को, अमेरिका को मजबूर करेगा, 91 की पोजीशन पे जाओ, मिज़ाइल उतारो, वरना मैं तुम्हारे पड़ोस में मिज़ाइल लगाऊंगा। और फिर ये अमेरिका की तरफ, बरतानिया आगे पीछे, लातिन अमेरिका की तरफ, ये उस तरफ कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। मैं मिज़ाइल भेज रहा हूँ, मैं फ़ौज भेज रहा हूँ, ये करना शुरू कर देगा। और ये बात बहुत 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 आगे जाएगी। जीतेगा कौन? जो दलेर होगा। कितना दलेर? बेवकूफ़ी क्या तक, बेवकूफ़ी के हद तक दलेरी क्या होती है? जब आप अपने नफ़े और नुकसान को छोड़ देते हो और आप कहते हो मैंने ये टारगेट अचीव करना और मैंने करना है। कैसे करना है? हर कीमत पे करना है। न्यूटन, बिलीव मी, वक्त साबित करेगा इस बात को। न्यूटन ने ये सोच लिया है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है और मैंने इसको हर कीमत पे अचीव करना है, और वो इसको अचीव करके रहेगा। अल्लाह करे हालात उस तरफ ना जाएं जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ बेहतरी पैदा हो जिसकी सूरत नज़र नहीं आती। अपने आगे पीछे के लोगों का ख्याल रखें, लोगों में आसानियाँ तकसीम करें, ताकि अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। Until we meet again, Allah Hafiz.